السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سرور میر آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، لے کر آپ کا اپنا پروگرام خوف، کیا سچ کیا جھوٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ لوگوں کے سوالات شامل کرتے ہیں، ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہمارے عالم دین شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں شیخ صاحب کا انٹروڈکشن دوں۔ بریف انٹروڈکشن یہ ہے کہ انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے عالم و فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے۔ یہ MBA ہیں اور اس وقت PhD کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے خواب۔ شیخ صاحب، اس بارے میں کافی سوالات آتے رہے ہیں، کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں اور میرے خیال سے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی سوالات بھیجیں گے۔ خوابوں میں کئی بار کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اصل زندگی میں، اس کا کیا اثر ہے، اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی ہاں، بالکل۔ جیسے خواب کے بارے میں، کیا واقع خواب ایک انسان دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے، اور اگر دیکھتا ہے تو پھر اس میں کتنی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ جی تو خواب کے ہماری زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ کچھ خواب دیکھنے کا انسان خوف سے اٹھ جاتے ہیں، تو اس پر ریسرچ ہوا ہے سائنٹیفکلی۔ کافی لوگوں کو کہا گیا کہ وہ لیبارٹری میں آ کر سو جائیں، یہاں تک کہ جانوروں پر تک بھی ریسرچ ہوا۔ جب جانور سو جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ریسرچ ہوا، جب وہ خواب دیکھتے ہیں تو کیا ان کے دیدے جو آنکھ کے اندر جو دیدے ہیں یہ حرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک کانسیپٹ جنم لیا ہے، ریم سلیپنگ کنڈیشن، نان ریم سلیپنگ کنڈیشن۔ یہاں تک کنکلوژن آیا کہ نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی اس کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں کہ جو وقت پر انسان خواب دیکھتا ہے اسی ٹائپ کی کیفیت جانوروں میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ جانور آ کر ہم کو کبھی پوچھتے نہیں ہیں کہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن سائنٹسٹ یہاں تک انہوں نے دعویٰ کیا اگر یہی کیفیت جانوروں میں بھی ہوتی ہے تو پاسبل ہے کہ ان کو بھی نیند میں کچھ نظر آتا ہوگا، واللہ عالم۔ لیکن اس بارے میں زیادہ ڈیٹیل ہم کو اور آگے نہیں ملتی۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان سونے کی حالت میں کوئی چیزیں دیکھتا ہے، اور قرآن مجید میں اس اہم علم کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 میں خواب کا ذکر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہوگا اور اللہ اس کو خوابوں کی تعبیر دینے کا علم دیں گے۔ یعنی مطلب ہے کہ قرآن مجید میں اس علم کو نظر انداز نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں غیر مسلم کے خواب کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ جو یوسف علیہ السلام کے پاس 2 لوگ خواب دیکھ کر آئے، اس میں سے وہ جو 2 لوگ خواب دیکھ کر آئے ہیں تو وہ مسلمان ہونا کوئی گارنٹی نہیں تھی، یعنی اگر کوئی غیر مسلم بھی خواب دیکھتا ہے تو اس خواب کی بھی تعبیر ہو سکتی، تو مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ایک انسان فطرت کے طور پر، کیونکہ اسلام جو ہے ریلیجن آف فطرہ ہے، تو فطرت کی جو بھی بات ہوتی ہے، مانگ ہوتی ہے، اسلام اس کو پورا کرتا ہے، چاہے وہ خواب مسلمان کو آئے، غیر مسلم کو آئے، یا اسی طریقے سے چاہے وہ خاتون کو آئے، چاہے بچے کو آئے۔ یوسف علیہ السلام نے جس وقت پر خواب دیکھا وہ بچے تھے، تو بچے کے خواب کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الرؤیا ہے، کتاب الطہارہ ہے، کتاب البیوع ہے، کتاب السیاسہ ہے، امارہ ہے، کتاب الطب ہے، میڈیسن، اس میں کتاب الرؤیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے یہاں پر بیٹھتے تھے، صحابہ کرام آ کر سوالات کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات دیتے۔ اکثر اس میں سوالات کون سے ہوتے تھے؟ رات میں جو خواب دیکھے تھے وہ۔ تو جو خواب ہوتے ہیں اس کی حقیقت ہے، لیکن خاص طور سے ان خوابوں کی حقیقت ہے جو خواب فجر کے قریب دیکھے جاتے ہیں، تو اکثر یہ خواب پورے ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں کے خواب اکثر ویسے ہی ہو جاتے ہیں، سچائی میں، اچھائی میں۔ تو خواب کی 3 قسمیں ہمیں ملتی ہے، قرآن مجید پڑھتے ہیں جب تو ہمیں خواب کی 3 قسمیں ملتی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں اچھے خواب، جو یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا وہ اچھا خواب تھا۔ ایک ہوتے ہیں برے خواب، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کی آیت نمبر 10 میں انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے برے خواب، جیسے بیداری میں انسان کو جو وسپر کرتے ہیں اس کو وسوسہ کہتے ہیں، خواب کے حالت میں جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو نجوا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نجوا تو شیطان کی طرف سے ہے، ایک تفسیر کے مطابق۔
اور مقصد کیا ہوتا ہے شیطان کا؟ غلط خواب دکھانے کا، کہ کہیں سے میں گر رہا ہوں، ہوا میں اڑ رہا ہوں، یا کوئی آ رہا اور آ کر جسم پر بیٹھ گیا ہے اور آپ ہل نہیں پاتے۔ تو یہ دراصل جن جاتے جاتے ستاتے ہیں۔ جنوں کا قافلہ ہمارے گھروں سے کبھی گزر جاتا ہے، اب اللہ کا نام نہیں ہے، ذکر و اذکار نہیں ہے، تو شیطان کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، تو جاتے آتے جو اللہ کا ذکر کیا ہوا نہیں ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے، جو اللہ کا ذکر کیا ہوا ان کے اطراف ان کو انگار نظر آتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے تو جاتے آتے ان کو چھیڑے۔ جیسے کوئی شرارتی انسان ہوتا ہے، نکڑ پہ گھومنے والے برے، جاتے آتے سر پہ مارے، کان پہ مارے، پھر پلٹا کے آپ کہتے ہیں تو آپ سے لڑنا چاہتے، کیونکہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے لڑنے کی، اگر نہیں لڑتے تو ان کو بے چینی ہوتی، کچھ نہ کچھ کر کے بہرحال وہ لڑائی کی بات کرتے ہیں۔ تو جنوں میں بھی ایسی شرارتی نفسیات پائی جاتی ہے کہ ان کی سرشت جو ہے وہ آگ کی، آگ کے اندر شرارت ہے، جلا دینے کی طاقت ہے۔ یہ دوسرے قسم ہے، اچھے خواب، برے خواب۔ برے خواب شیطان کی طرف سے، اچھے خواب رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور تیسرے قسم کے خواب ہوتے ہیں کچرا خواب۔ اکثر خواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہے ہیں، ہم بستری سے متعلق اکثر جو خواب ہوتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی، وہ بس دن بھر ہم سوچ لیتے ہیں تو یوں سمجھو اس کا ریفلیکشن آ جاتا ہے، سب کانشیس مائنڈ۔ بس جیسا گویا کہ ریفلیکشن ہے وہ، جیسے آئینہ پہ روشنی پڑی تو آئینہ پلٹا کے ہم کو روشنی دے دیتا ہے، تو دن بھر کے ہونے والے بعض اوقات ریفلیکشن والی چیزیں ہوتی ہے، تو اکثر ایسے چیزیں اضغاث و احلام۔ عام طور پر ویسے ہی خواب آتے ہیں جیسا کہ کام چل رہا ہو ان دنوں، کسی چیز پر کوئی ریسرچ کر رہا ہے تو اسی سلسلے میں ریسرچ کا آتا ہے، ایگزام کا آ جاتا ہے، جس پر وہ بھوت، اس کو جیسے کہتے ہیں بھوت طاری ہونا، بھوت پریت نہیں، یعنی کہ ایک آدمی کو کسی چیز کا طاری ہو جانا، کوئی کام کا طاری ہو جانا، یا اسی طرح سے خوب کھا لیا اور خراب کھایا بہت اور ہضم نہیں ہوا، تو جب آدمی اس کا اسٹمک خراب ہو، بیمار ہو، بد ہضمی کا شکار ہوتا ہے، اس وقت پر بھی عجیب عجیب خیالات آتے ہیں۔ تو ان خوابوں کی اکثر کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن کیسے پتا چلے گا کہ اچھا خواب ہے، برا خواب ہے، یہ کچرا خواب ہے؟ اسی لیے کہا گیا جب بھی تم خواب دیکھتے ہو تو کسی عالم اور ناصح علم والے کو بتانا چاہیے، اور وہ ساتھ میں کیا ہونا چاہیے، آپ کے حق میں وہ حسد کرنے والا نہ ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ تم اپنے بھائیوں کو خواب مت بتاؤ، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تمہارے ساتھ سازش کریں گے حسد کی بنیاد پر۔ تو بچے کیا تھے؟ اہل علم گھرانے سے تھے۔ بچے کون تھے؟ نبی کے بیٹے تھے۔ ایسے نبی کے گھرانے کے بیٹے بھائی بھی حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کہہ رہے میرے بھائی مجھے کیوں ستا رہے ہیں، میرا قریبی رشتہ دار مجھے کیوں ستا رہا ہے، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ کہ آپ کسی کا بگاڑتے ہیں، تکلیف دیتے ہی تو ہی حسد پیدا ہوگا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حسد تو آدمی کو کبھی بھی پیدا ہو جا سکتا، ہو سکتا آپ اچھے رہے ہوں گے، بعض لوگوں کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اچھا رہے گا تو اس کا نام ہو رہا ہے، تو حسد کسی وجہ سے بھی پیدا ہو کسی سکتا وجہ سے بھی ہے۔ ہو حابل اور قابل کو حسد کیسے پیدا ہو گیا آپس میں؟ بالکل۔ بھائی کو ایک نعمت ملی، آسمان سے آئی اور قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کو حسد پیدا ہو گیا۔ کیا اس نے اس کو ستایا تھا؟ کیا نہیں ستایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کو اس زمانے میں حسد کیوں پیدا ہو گیا تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی زمین چھین لی تھی؟ کیا نہیں؟ تو حسد کبھی بھی کسی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ حسد ہوتا ہی ہے، لیکن جو شریف انسان ہے اس حسد کی کیفیت کو دباتا ہے، کہتا ہے کہ کام غلط ہے، میں اگر حسد کروں گا، الحسود لا یسود، حسد کرنے والا نہ خود فائدے میں رہتا ہے نہ سامنے والے کو چین سے رہنے دیتا ہے، کیونکہ حسد نکلا ہے حسدل کیڑے سے۔ حسدل کیڑا کہتے ہیں جو آ کر جسم کو چپک جاتا ہے اور وہ اتنا خون چوستا ہے آخری میں وہ اڑ نہیں پاتا اور خود بھی مر جاتا ہے۔ تو یہاں فائدہ کس کو ہوا؟ دوسرے کو بھی تکلیف پہنچایا اور خود بھی تکلیف ہوا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہیں مر گیا۔ ایسے کیڑے کو حسدل کیڑا کہتے ہیں، اسی سے نکلا ہے حسد۔ جب سوسائٹی میں ایسے حسد کرنے والے کبھی بھی پیدا ہو سکتے ہیں تو ہم کو کیا بتایا جا رہا؟ تم ناصح، خیر خواہ، تمہارے حق میں جس کو حسد کا پرابلم نہیں ہو ان کو خواب بتاؤ، ان سے تم تعبیر لو کہ خواب اچھا ہے یا برا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان طے نہیں کر پاتا ہے کہ اچھا ہے یا برا ہے۔ دیکھنے میں بعض خواب برے لگتے ہیں لیکن وہ اصل میں اچھے ہیں، دیکھنے میں بعض خواب اچھے لگتے ہیں اصل میں ہے وہ برے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی کلیئر ہو جاتا ہے، آدمی خوشی اٹھتا ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ بھئی اچھا ہی ہے۔ بعض اوقات آدمی بڑے خوف کی حالت میں اٹھتا ہے تو برا ہوتا ہے، جنرلی پتا چل جاتا ہے، کئی مرتبہ بعض اوقات ڈبل میننگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ایک عالم بھی ہو، خیر خواہ بھی ہو۔ کئی مرتبہ آپ کے لیے کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے پاس علم نہ ہو تب بھی نہ بتائے۔ ایک علم والا موجود ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس کو آپ کے بارے میں حسد ہے تو اس کو بھی آپ نہ بتائیں،
क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ख्वाब उठे हुए ऊँटनी के पैर के मानंदे, जो बताएंगे फिर वही ताबिर फिट ना हो जाए। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि हमेशा फिट हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर अच्छे ख्वाब को उसने गलत ताबीर कर दिया तो फिर गलत हो जा सकता। वैसे शक्ल इख्तियार कर सकता है। हाँ पॉसिबल है, तो उठे हुए ऊँटनी के मानंद है, पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर कुछ गलत माना जाए, या वो अच्छा ख्वाब था, अचानक हसद का शिकार अगर आप हो गए तो वह अच्छा ख्वाब जाके आपके लिए क्या हो गया, बुरा हो गया। मिसाल तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अच्छा ही ख्वाब देखा ना, लेकिन उन्होंने किसको बता दिया था, भाइयों को। तो नतीजे में जो उनको मिलना था वो तो मिला, लेकिन कितने तकलीफों के बाद मिला। लेकिन अगर वो याकूब अलैहिस्सलाम की नसीहत पर अमल करते तो शायद कुछ और, लेकिन नसीहत पर अमल नहीं करना भी अल्लाह की कुछ मसलिहत है, क्योंकि अल्लाह ताला कुछ और चीजें बताना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें हमारे लिए दो सबक है, एक तो है कि जो होता है वो तकदीर का हिस्सा होता है और उस पर राजी होना चाहिए। दूसरा ये है कि प्रिकॉशनरी लेने में कोई बुरी बात नहीं, याकूब अलैहिस्सलाम ने उस पर उभारा है। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को नसीहत की, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जैसे नसीहत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के वालिद हैं, एक बाप जैसा शफकत से समझाता है, वैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को समझाया कि तुम अपने अच्छे ख्वाबों को छुपाओ, नेमतों को छुपाओ, क्योंकि सहीहुल जामे सगीर में है तुम अपने नेमतों को छुपाकर हसद के तकलीफों से बच जाओ। ये सब हमको सबक मिला, सूरह यूसुफ से भी मिला, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से भी मिला, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। ये मतलब है नुस्ख का। अब अच्छा ख्वाब क्या होता है, बुरा ख्वाब क्या होता है, इस बारे में भी डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी बिस्तर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं तो कुछ खा रहे होते हैं और फिर सुबह देखते हैं कि वो डर गए, तो कुछ खाना गिरा हुआ था शायद उस वजह से। क्या ये मुमकिन है? ख्वाब में देखते हैं, सुबह फिर जब वो उठते हैं, मतलब वो डरते हैं कि फिर इसका ये मतलब निकालते हैं कि शायद इस वजह से कि हमने यहाँ पर खाया, यहाँ पर रिज़्क गिर गया था। कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि मैंने खुद तजुर्बा किया है और ये चीज़ मेरी अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वहां पर कोई चीज गिरा दिया और नेमतों, गलती से गिर गया। हाँ हाँ, तो मतलब रिस्क वगैरह, अगर कुछ रोटी खा रहे हैं तो रोटी गिर गई तो वो सो गए उसके बाद। अच्छा, उसके बाद सोए तो फिर उन्हें लगा कि वो डरे हैं सिर्फ इस वजह से। जहां तक ये है कि अल्लाह की नेमतों को अगर हम पामाली करेंगे तो जाहिर बात है अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई पनिशमेंट आ सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं, तो जो भी मुसीबत आती है वो लोगों के अपने किए की वजह से आती है। लेकिन अनजाने में गिर गई हो, पता नहीं चला हो, तो अल्लाह तो वैसे माफ करने वाले। लेकिन एक आदमी जानबूझकर आदत बना चुका हो, नेमतें गिरा रहा हो, तो जाहिर बात है आज नहीं तो कल उसको भुगताना तो पड़ेगा। अगर अल्लाह चाहे तो पकड़ सकते, वो एक अलग टॉपिक है। जहां तक ये कि इसकी वजह से ख्वाब आते हैं, इसका कोई दावा करना जरा मुश्किल है। अलबत्ता ये है कि जो चीज गिर जाती है, आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो उसको शैतान अपना लुकमा बना देते हैं जी। एक मर्तबा ऐसे ही हुआ कि मैं जो है एक जगह पर सोया हुआ था, मेरे सर से कोई खेल रहा था, मैं नींद में से उठा, देखा तो वहां पर कोई नहीं था, तो मेरे सर से कौन खेल रहा है, बालों से। तो फिर हमारे एक उस्ताद जो जिन और जादू का इलाज करते थे, तो मैंने उनसे कहा ये आपके घर में, मैं यहाँ पर कोने में सो रहा था नीचे, तो मेरे सर से कोई खेल रहा था। तो उन्होंने कहा अरे बेटा वहाँ क्यों सोए, वहाँ तो कुछ बारीक 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 मैंने हड्डियाँ डाली, देखो आप। मैंने देखा कि वहाँ पर हड्डियाँ मौजूद है। तो मैंने कहा ये हड्डियाँ किसकी? कहा कि जिनों की ग़िज़ा हड्डी होती है, तो कुछ जिन है जो इलाज करने के बाद जिस्म से तो निकल गए, लेकिन जादूगरों के पास जाना नहीं चाहते क्योंकि जादूगर कहीं पनिशमेंट ना दे दे। तो इन जिनों ने मुझसे इजाज़त मांगी कि हम यहीं कहीं रह जाएंगे, तो वो यहीं रहते हैं और मैं कुछ हड्डियाँ डालता हूँ ताकि वो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हड्डी उनकी ग़िज़ा है, तो हड्डियों पे जो ग़िज़ा जमा होती है वो खा लेते हैं। अब तुम वहां पर थे तो उनको डर है कि हड्डियां सर रखकर मैं खराब ना कर दूं, तो इसलिए वो हटाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे पॉसिबिलिटी कुछ मुमकिन है कि जो समझ में आए। जज़ाकल्लाह शेख साहब, हम अपने अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं जो सवालों का मरहला है। नाजरीन अपने सवाल भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, वॉइस मैसेजेस के थ्रू। कुछ मैसेजेस आए हैं हमारे पास, आई एम जस्ट चेकिंग द मेल। पहला मैसेज प्ले करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। शेख साहब, मुझे ख्वाब आते हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ऊंचाई से पानी में गिर रहा हूँ
اور کبھی کبھی ایسے بھی خواب آتے ہیں جیسا کہ میرا پیچھا سانپ وغیرہ کر رہے ہیں، جس سے میں کافی خوف محسوس کرتا ہوں. تو شیخ صاحب مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، اس سے میں کس طرح اپنی حفاظت کر سکتا ہوں. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ. تو بھائی کا بھی سوال اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ خواب کی تعبیر، جو خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ اونچائی سے گر رہے ہیں پانی میں، اس پر آپ. تو اس میں دو پہلو ہیں. جی. اگر کوئی یہ خواب بار بار دیکھتا ہو اور کوئی ہے کہ کبھی کبھی دیکھ لیا، سال میں، 2 سال میں، 10 سال میں کبھی کبھی ایک مرتبہ اس نے دیکھ لیا، کبھی دیکھا پھر اس کا نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کہ اس نے ابھی تک کتنے مرتبہ دیکھے، 1 یا 2 مرتبہ دیکھا ہوگا، تو اس کا مطلب الگ ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ خواب ہی سیم خواب مجھے ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سال، 10 سال سے ریپیٹ ہو رہا ہے، تو ایک معنی میں زیادہ ہو گیا. یا ایک ہی سال کے اندر کئی مرتبہ دیکھ رہا ہے تو زیادہ مرتبہ ہو گیا. تو کئی مرتبہ ایک ہی چیز اگر وہ دیکھتا ہے تو اس سے ہم کو اندازہ لگتا ہے یا تو جن ہے، یا تو نظر بد ہے، یا تو جادو ہے اس کے اوپر. تو اس کا علاج کرتے ہیں. سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 102 103، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کے شروع کے 5 آیتیں، آخری کے 2 آیتیں، پھر سورہ آل عمران کی چند آیتیں پڑھتے ہیں، پھر قل کے سورہ پڑھے تک کے معلوم ہو جاتا ہے کہ اندر کوئی چیز ہے. تو کیونکہ جن قرآن مجید پڑھنے کے بعد وہ صبر نہیں کر پاتا، ایسا لگتا ہے جیسا کہ شہاب ثاقب ان پر برس رہے ہیں، اور وہ فوراً آ کر اپنی بات بتانا شروع کرتے ہیں کہ ہم ان پر آئے تھے. اور اگر نہیں آتا ہے، آیتیں پڑھنے کے باوجود بھی کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی ہے، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ کچھ اور چیز ہے. جی. ایسے لوگ جو بار بار دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ صحیح معالج، غلط معالج بھی ہوتا، صحیح معالج بھی ہوتا، صحیح معالج کے پاس جا کر وہ علاج کرائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا. کبھی کبھی اگر دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب نکلا کہ کوئی دشمن ہے، اس کا تعلق جن اور جادو سے نہیں ہے، بزنس میں یا ان کے کلیگ میں کوئی ہے جو ان سے حسد کر رہا ہے، ان کو پریکاشنری میتھڈ اپنانا چاہیے. جی. تو وہ جادو جن سے ریلیٹڈ مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن انسان میں بھی کیا کچھ کم شیاطین ہے کیا، شیطان ہے کیا. تو کوئی حسد میں مبتلا ہو گیا، کوئی آپ کی ترقی کو دیکھ کر پریشان ہے. اگر وہ سانپ گھر میں دیکھا تو مطلب یہ نکلا کہ کوئی خاندان میں دشمن ہے. اگر اس نے باہر دیکھا، جیسے وہ کہہ رہے میں بھاگ رہا تھا اور پیچھے پیچھے سانپ آ رہا تھا، اس سے پتا چل رہا سوال سے کہ شاید کہ وہ باہر کا مرحلہ ہو. تو ایسے وقت پر دشمن کوئی باہر کا آدمی، خاندان کا آدمی نہیں ہے. اور اوپر سے ڈھکلنے کی جو کیفیت ہے جنرلی یہ جادو میں زیادہ ہوتی ہے اگر بار بار دیکھے جائے، یا علاج کے دوران بھی یہ خواب زیادہ آتے ہیں. جی. تب بھی اس کا تعلق جادو سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب ہمارے بھائی کو جواب مل گیا ہوگا، وہ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم، میں راجستھان سے ہوں، میرا نام حسین ہے. میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کا قتل کر رہا ہوں اور بدسلوکی کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ایک بھائی ہیں جو اپنے خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا قتل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں؟ جیسا کہ میں نے تمہید میں بتایا تھا کہ خواب اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات خواب دیکھنے والا جج نہیں کر پاتا کہ یہ اچھا خواب ہے یا برا خواب ہے، گھبرا کے اٹھتا ہے. میرے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں، شیخ صاحب ابھی جیسا بھائی نے سوال کیا، سیم ایسا سوال کہ میں نے دیکھ لیا کہ اپنے سگی ماں کا میں قتل کر رہا ہوں. یہی ہمارے ایک دوست نے دیکھا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے، تو ہمارا ساتھی بہت رو رہا تھا. تو استاد نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے اپنی ماں کو میں قتل کر رہا ہوں خواہشی سے، تو کیا ایسا میں اتنا بڑا گناہ کرنے والا ہوں کیا؟ تو استاد نے پوچھا تم اپنے ماں سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا میرا والد تو نہیں ہے، بچپن سے میری ماں نے پالا ہے مجھے. میری ماں اگر تھوڑا بخار میں بھی آتی ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، اتنی محبت ہے. تو ہمارے استاد نے کہا محبت والے اگر کوئی اپوزٹ، ایکسٹریم اپوزٹ میں کوئی خواب دیکھتے ہیں تو ایسے خواب الٹے جاتے ہیں. دراصل اس کا مطلب تم اپنے ماں کا خوب حق ادا کرو گے، ماشاءاللہ. یہ مطلب نکلتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر ہم پڑھتے ہیں سورہ حج کے اندر بھی بتایا گیا ہے، جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو اس وحی میں بھی، وحی کا جو سلسلہ ہوتا ہے آسمان میں ویسے تو حفاظت کر دی گئی ہے، لیکن شیطان اور جنوں کی کوشش کیا ہوتی ہے، جو کچھ بھی آ رہا ہے اس میں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ کرتے ہیں. تو یہ نبیوں کو بھی پریشان کرنے کی کوشش کرتے، یہ الگ بات ہے ناکام ہو جاتے، تو انسانوں کیوں چھوڑیں گے. اور یہ جو خواب ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ 40واں حصہ ہے نبوت کا، یعنی نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا. جی. نبی تو اب کوئی نہیں بن سکتا، شریعت کے طور پہ اب کوئی چیز
نہیں آ سکتی. لیکن نبوت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بندوں کو رہنمائی. اس معنی میں یہاں پر بتایا جا رہا خواب سے کوئی شریعت عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. اسلام سے ٹکرانے والے سارے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نہیں. اگر خواب میں آئے کہ آج سے آپ کو نماز معاف ہے تو کیا ہم نماز چھوڑ دیں گے؟ نہیں. لیکن خواب نبوت کا ایک حصہ ہے, مطلب اس میں رہنمائی ملتی ہے. یعنی اس آدمی کے انڈیویجل لیول پر کچھ رہنمائی اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ خواب کسی اور کے لیے لازم نہیں ہو جاتا. اس سے شریعت سے ٹکرا رہا تو اس کے لیے بھی وہ لاگو نہیں ہوتا. شریعت سے نہیں ٹکرانے کی بنیاد پر اگر اس کو کچھ رہنمائی ملتی ہے تو وہ خواب ہے. اس اچھے خواب کو شیطان کیا کرتا ہے؟ بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. ماں کے لیے اچھا خواب ہوگا, شیطان کیا کرتا ہے؟ بندے کو اس کو غلط پیش کرتا ہے. تو اس لیے ہم کیا کرنا ہے, ایسے خواب کو الٹا سوچیں. تو بعض خواب بالکل الٹے جاتے, دیکھنے میں بظاہر اچھے خواب ہیں. مثال کے طور پہ مجھے ایک مرتبہ ٹی وی پر جب میں جوابات دے رہا تھا تو ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ میں اور میرے پارٹنر مل کر بزنس کر رہے ہیں, پیسہ لگا رہے ہیں تاکہ قوم کو فائدہ ہو تو کچھ بتائیں گے. لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد ہم بنا رہے ہیں اور مسجد کا جو قبلے کی طرف جو دیوار ہے, اس دیوار کا جو محراب ہے, اس محراب میں کچھ سونے کے کنگن ہے اور ہوا میں اڑ رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو میں نے اسی وقت پر, چونکہ مجھے صحیح بخاری کا واقعہ یاد تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں کئی خوابوں کی تعبیر آپ نے دی ہے. ایگزیکٹ ایسا ہی خواب صحابہ کے زمانے میں کسی نے دیکھا تھا کہ مسجد کے قبلے کی طرف دیوار میں کچھ سونے کی چیزیں جو اڑ رہی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر میں, کہ صحیح بخاری کے اندر تعبیر میں بتایا گیا, یعنی وہ پارٹنر تم کو دھوکہ دینے والا. دیکھنے میں تو سونا ہے, در مسجد ہے, لیکن بتایا کیا جا رہا, تم اس پر بھروسہ کر رہے ہو جیسا کہ مسجد ہے, اس پہ تم بھروسہ کر رہے ہو گویا کہ سونا ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہی ہوا میں اڑنے والا ہے. اس پہ بھروسہ مت کرو, یہ مطلب ہے. تو ایسے بہت سارے دیکھنے میں خواب اچھے ہوتے ہیں, دراصل وہ برے ہیں. دیکھنے میں برے ہوتے لیکن وہ اچھے ہوتے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عالم اور ناصح, خیر خواہ اور جاننے والے پر اپنے خواب پیش کرو, ہر ایک کو مت بتاؤ. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. ہمارے ناظرین کو اس سے ڈیفینیٹلی بہت فائدہ ہوا ہوگا, استفادہ اٹھائیں گے اس سب سے, اور ہمارے بھائی کو بھی جواب ملا ہوگا. ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے, اس ٹاپک خواب کو ہم اگلے ایپیسوڈز میں لے کر آئیں گے, کیونکہ اس وقت کی تنگی کی وجہ سے ہمیں یہیں پر رکنا پڑ رہا ہے. ناظرین, آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر جو موبائل نمبر آ رہا ہے, آپ اس پر واٹس ایپ کے تھرو میسیجز بھیج سکتے ہیں. اپنی آواز ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجیں, وائس میسیجز بھیجیں, اور جو ای میل آئی ڈی آ رہا ہے اس پر بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں شیخ صاحب ان کا جواب دیں گے. ہمارے اگلے ایپیسوڈ تک شیخ صاحب اور ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.